وہاں دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ شاید یہ دنیا الگ اور وہ دنیا الگ تھی. وہ زمانہ سچائی کا زمانہ تھا، ایمانداری کا زمانہ تھا، پیار اور محبت کا زمانہ تھا. جیسے یہاں پر تھا عبد القیوم پختو. اچھا وہ ڈاکٹر تھے، وہ میرے دوست تھے. جیسے غلام نبی مسٹر عبد الرشید پنڈت. اچھا ہم اسکول میں اکٹھے تھے، کالج میں اکٹھے تھے، ابھی بھی اکٹھے. باقی بدستور بھی باقی جتنے تھے وہ اللہ کے حوالے چلے گئے، سب رخصت ہو گئے اس دنیا سے. میں کچھ ایسا بنوں، یا ڈاکٹر یا انجینئر. اچھا، کوئی ایسا استاد جس سے آپ نے مار کھائی؟ یاد نہیں ہے مجھے. اچھا، یاد نہیں ہے یعنی کہ مار کسی سے نہیں. ایک دن پروفیسر یادو ہوا کرتے. اچھا، پروفیسر یادو کہاں کا؟ وہ تھے بہار کے تھے. بہار، دربھنگا کے تھے. وہ بڑے اچھے آدمی تھے، بہت نیک آدمی تھے، اور ہم لوگ کے لیے بہت وہ قدر دان تھے. بڑے اچھے استاد تھے، پنڈت لوگ تھے، بڑے اچھے استاد تھے. اور لوکل بھی تھے، جیسے غلام محمد میر تھے ایک. اس وقت بھی انگلینڈ میں میرے دوست ہیں جن سے میں ابھی بھی کنٹیکٹ پر ہوں. سب سے پہلے ناظرین کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ملاقات کے اس پروگرام میں ڈاکٹر ایم آر صوفی شامل ہے. ڈاکٹر صاحب سوپور کے سرکردہ شہری ہونے کے علاوہ ایک سرکردہ معالج بھی ہے، ایک سینئر ڈاکٹر بھی ہے. انہوں نے سوپور سے تعلیم حاصل کر کے میڈیکل سروسز میں ایک امتیازی پوزیشن حاصل کر کے بحیثیت ڈاکٹر چارج سنبھالی. ڈاکٹر صاحب نے لندن میں بھی اپنی سرگرمیاں جاری رکھی. یورپ میں انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے بحیثیت ڈاکٹر. اور آج جو ملاقات میں آئے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے اس پروگرام میں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. آپ کا ٹائم یا ڈاکٹر صاحب کا ٹائم ہم زیادہ لینا نہیں چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آج یہی ہم جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب شعبہ طب میں بحیثیت ڈاکٹر انہوں نے یہ کیسے آئے ہیں. مگر سب سے پہلے ان سے ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے شروعات کس طرح سے کی ہے، کہاں سے کی ہے، پیدا کہاں ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور بچپن کہاں گزارا ہے، تعلیم کہاں حاصل کی. بہت بہت شکریہ آپ کے اس نوازش سے کہ آپ نے یہاں تکلیف فرمائی. میں اس کا شکر گزار ہوں. میری یہ کہانی ہے، میں رہنے والا سوپور کا ہوں اور یہیں پیدا ہوا ہوں. میری پڑھائی پہلے سوپور ہوئی ہے، اس کے بعد میڈیکل کالج دربھنگا بہار میں نے پاس کیا. اس کے بعد ہم وہاں سے واپس آ کر ہم نے یہاں تھوڑی سروس کی کشمیر میں. اس کے بعد 1970s میں ہم چلے گئے یونائٹڈ کنگڈم، اور یونائٹڈ کنگڈم میں ہم نے 15-16 سال کام کیا، سب جگہوں پر کام کیا. پہلے میں لنکا شائر، اس کے بعد لنکا شائر، اس کے بعد ابرڈین شائر، جیسے ہم آپ لوگ یہاں کہتے ہیں تحصیل وغیرہ، ہم لوگوں کو لنکا شائر وغیرہ کہتے ہیں وہاں پر. وہاں سے اس کے بعد وہاں ڈگریاں لے کر کے لندن سے اور ایڈنبرا سے میں واپس لوٹا اپنے گھر. یہاں پر میں نے پریکٹس شروع کی کرالٹنگ میں. وہ پریکٹس ابھی تک جاری ہے، اور اس پریکٹس میں یہ ہے کہ میں بچوں سے لے کر بوڑھوں تک جو میں نے انگلینڈ میں سیکھا ہے میں نے یہاں پریکٹس شروع کی ہے. چونکہ انگلینڈ میں ایسا ہے کہ وہاں مختلف
ہاسپٹل میں مختلف قسم کی نوکریاں ہوتی ہیں، جیسے پیڈیاٹیشن، ایلڈر میڈیسن وغیرہ. تو میں نے بھی یہاں پر ویسے ہی پیڈیاٹکس جنرل میڈیسن شروع کیا، اور ابھی تک انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت نیک نیتی سے بہت اچھا ایسے سب کچھ چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے ہم کہ آپ کا بچپن سوپور میں گزرا، تعلیم آپ نے سوپور میں حاصل کی، یہ ڈیٹ آف برتھ، سن پیدائش کون سا تھا؟ میں 21 جون 1944 میں پیدا ہوا. اچھا اچھا اچھا، سوپور میں، یہیں سوپور کرالاٹنگ میں پیدا ہوئی ہیں آپ. اچھا، جہاں سے آپ نے فرسٹ پرائمری سے اپنی تعلیم شروع کی ہے، سکول کون سا تھا؟ سکول تھا یہاں پر ان دنوں بابا یوسف سکول، جو کہ کرالاٹنگ کے نزدیک ہی تھا. اس کے بعد ہم چلے گئے دوسرے سکول وغیرہ میں. کرالاٹنگ میں بابا یوسف سکول مشہور سکول تھا سوپور کا. اس کے بعد ہم جو لوکل ان دونوں کالج تھا، پھر ہم کالج میں چلے گئے وہاں سے. پہلے یہاں بات کریں گے ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ بابا یوسف سکول کی بات کر رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کا سکول تھا؟ اچھا، گورنمنٹ کا سکول تھا. بابا یوسف سکول. تو اس کے بعد میں نے وہاں سے چلا گیا میں میٹرک کرنے کے لیے سوپور کالج میں. پرائمری تک یہ سکول چلا. اچھا، پھر مڈل تک میں چلا گیا کالج میں. اچھا اچھا اچھا، جو کالج میں آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی مڈل، جب مڈل سکول ان دنوں الگ نہیں ہوا کرتے تھے؟ نہیں، ان دنوں کیا تھا کہ مڈل سکول الگ تھا، لیکن کبھی کبھی ہم لوگ کو ان کے ساتھ کچھ ایسا سسٹم تھا کہ وہ اکٹھے کام کرتے تھے. ان دنوں میرے جو کالج یہاں کا تھا ان دنوں وہ بنا نہیں تھا. اچھا، بنا نہیں تھا. اچھا، 44 میں بنا نہیں تھا یا 44-6-50. اس کے بعد میں چلا گیا 53 میں بنا ہے کالج. اس کے بعد چلا گیا ایس پی کالج سری نگر. اچھا اچھا، مڈل کی تعلیم آپ نے یہاں بابا یوسف کے بعد چلا. اس کے بعد میں چلا گیا ایس پی کالج سری نگر. اچھا اچھا، ایس پی وہاں سے میں نے ایس پی کالج سری نگر میں وہاں میں پڑھائی شروع کی. لیکن اس کے بعد یہ یہاں کا سکول کالج نہیں تھا. ان کے بعد سوپور، جس کو سوپور کالج کہتے ہیں، پھر ہم نے وہاں سے ٹرانسفر کیا سوپور. یعنی کہ مڈل کلاسز کی تعلیم آپ نے ایس پی کالج سری نگر میں لی. جی ہاں. تو پھر مڈل کلاسز کی تعلیم حاصل کر کے پھر واپس آئے آپ سوپور. 9ویں 10ویں ہائر کلاسز ہائی اسکول کی تعلیم آپ نے سوپور میں لی. سوپور کا یہاں جو ہائی اسکول تھا پھر وہ بنا ہوا ہوگا اس ٹائم. اس کے بعد جب یہاں سے میں پھر چلا گیا سری نگر بی ایس سی کرنے کے لیے. اچھا، بی ایس سی یہاں کالج شاید میرے خیال میں یہاں تب نہیں تھا، صرف میٹرک تھا. میٹرک کے بعد میں چلا گیا بی ایس سی کالج سری نگر. وہاں سے میں نے ایم بی بی ایس کرنے کے لیے میں چلا گیا دربھنگہ بہار. اچھا اچھا، دربھنگہ بہار چلے گئے. وہاں سے میں نے پڑھائی کی 5-6 سال کے بعد. وہاں سے میں واپس آیا کشمیر. میں نے یہاں کچھ سروس کی. سروس کرنے کے بعد میں چلا گیا یونائٹڈ کنگڈم. آپ نے ڈاکٹر صاحب ایم بی بی ایس کی ڈگری دربھنگہ بہار سے لی؟ جی ہاں. تو پھر آپ نے گورنمنٹ سروس اختیار کی؟ یہاں پر کی تو 3 سال میں نے یہاں پر گورنمنٹ سروس کی. یہ ڈاکٹر صاحب جاننا چاہتے ہیں ہم، یہ ڈیٹ کون سی تھی یا سال کون سا تھا؟ سال تھا میں بتاؤں، میں چلا گیا انگلینڈ چلا گیا 1970 میں. یہ کوئی 1968 66 68 69. اچھا، یعنی کہ 68 یا 69 میں آپ نے ایم بی بی ایس کی ڈگری دربھنگہ بہار سے لی. پھر انہی دنوں آپ سروس میں چلے، میڈیکل سروس میں. میڈیکل سروس کی میں پھر میں 1970 میں چلا گیا یونائٹڈ کنگڈم. 97 میں؟ 1970. اچھا، 1970 یعنی کہ 70 میں پھر چلے گئے آپ لندن. اچھا، اگر مان لیا جائے کہ آپ 68 میں آپ نے ایم بی بی ایس کیا ہے اور 44 میں آپ پیدا ہوئے ہیں، تقریباً عمر ہوگی آپ کی 24 سال کے آس پاس جب آپ نے ایم بی بی ایس کی ڈگری لی تھی. تو تھوڑا بہت جاننا چاہتے ہیں حالات
اقتصادی یہاں کے لوگوں کی کیا پوزیشن تھی اقتصادی یا مزدوری یا کھانے پینے کے یا رہن سہن کا اٹھنے بیٹھنے کے آداب وغیرہ لوگوں میں یا تجارت کا کیا معاملہ تھا یہاں پہ؟ یہاں پر ایسا تھا کہ ان دنوں جتنے ابھی حالات ہیں ویسے حالات نہیں تھے. غربت تھی, لوگ زیادہ تر مزدوری کرتے تھے. لیکن سوپور ہی ایک ٹاؤن تھا جو کہ مانا جاتا تھا, جو چھوٹا لندن کہتے تھے, جہاں پر فروٹ وغیرہ نکلتا تھا. باقی لوگ جو تھے مزدوری اور دکانداری یہی کرتے تھے. اچھا, یہاں یہ بھی کہہ رہے تھے لوگ کہ جو گزرے ہوئے جو سال ہے جی یہاں پہ کافی مشکلات لوگوں میں, مزدوری نہیں تھی, پیسہ نہیں تھا, جی کپڑے پہننے کے لیے نہیں تھے, کھانے کے لیے خوراک نہیں تھی. تو جب اس دور میں آپ نے تعلیم پڑھی ہے, تعلیم حاصل کی ہے, تو یہ سب کچھ اگر دیکھا جائے تو مطلب بہت مشکلات سے آپ نے تھے. جیسے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا, ٹرانسپورٹ نہیں تھا, جتنے آج کل دیکھتے ہیں اتنا نہیں تھا. بہت کچھ چینج آ گیا تب سے. تو بہت مشکلات تھے ہر ایک آدمی کے لیے, ہر ایک چیز کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب آپ نے یہاں سوپور میں پرائمری کلاسز پاس کی ہے تو یعنی کہ 5ویں جماعت تک, پھر مڈل کلاسز بھی آپ نے سوپور میں ہی پاس کی ہے, پھر ہائی اسکول کے لیے آپ سری نگر چلے گئے ایس پی کالج. تو یہ آنے جانے, آمد رفت یا آنے جانے کا ذریعہ کیا تھا؟ یہ تھا ان دنوں یہاں سے لوکل بس چلتی تھی. اچھا. سوپور سے سری نگر 1-2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا تھا. بسیں ملتی نہیں تھی, بہت کم بسیں, ایک سے صبح کے شام تک 2 یا 3 بسیں یہاں سے سری نگر جاتی تھی. اور واپسی میں یہی حال تھا, ہم لوگ کو 2-3 گھنٹے وہاں انتظار کرنا پڑتا تھا سوپور آنے کے لیے. اچھا, ٹانگا وغیرہ کا بھی آنا جانا سری نگر تھا؟ سری نگر ٹانگا نہیں تھا. سری نگر ٹانگا صرف یہاں تک راستے میں جاتے تھے ٹانگے, لیکن سری نگر ٹانگا نہیں تھا. سری نگر میں صرف بسیں جاتی تھی. ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے تھے آمد رفت, آنے جانے کا ذریعہ سری نگر وغیرہ کیا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب کپواڑہ سے لوگ سوپور آ رہے تھے یا بانڈی پورہ سے سوپور آ رہے تھے یا بارہمولہ سوپور کا جو ایک ذریعہ تھا, کنیکٹیویٹی جو تھی, آنے جانے کا جو ذریعہ تھا, کیا تھا وہ؟ ٹانگے اس میں لوگ جاتے تھے. اچھا, بہت کم بسیں چلتی تھی, بہت کم گاڑیاں چلتی تھی. مینلی جو تھا وہاں پہ آنے جانے کا ٹانگے پہ لوگ جاتے تھے. مجھے بارہمولہ تک جاتی تھی بسیں, لیکن اتنی نہیں جتنی آج جاتی ہیں. اور سری نگر, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ سری نگر میں 2-3 بسیں جاتی تھی, لیکن باقی جگہوں پر صرف ٹانگے آنے جانے کا راستہ تھا. اچھا 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 ڈاکٹر صاحب, ٹیلی فون کا کیا ذریعہ تھا تب؟ اب اگر کسی جگہ کوئی پیغام بھیجنا تھا, جیسے کہ آپ دربھنگہ میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے, سوپور کے رہنے والے تھے, تو آپ کا جو آپس میں رابطہ وہ کس طرح سے ہو پا رہا تھا؟ اس طرح ہوتا تھا کہ آپ ایکسچینج جا کے وہاں پر آپ کنٹیکٹ کر سکتے تھے. اب گھر پر کوئی ٹیلی فون تھا نہیں, کسی کے پاس کوئی ٹیلی فون تھا نہیں ان دنوں. ایکسچینج لوگ جاتے تھے, وہاں سے وہ لوگ آپ کو کنٹیکٹ کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے لیٹر لکھنا وغیرہ, خط لکھنا, مینلی وہی تھا طریقہ. کوئی لیٹر سے, خط سے, یا کوئی آدمی وہاں پر آئے اس سے بات چیت کر کے جان مطلب پوچھا کرتے تھے. لیکن ٹیلی فون کا کوئی سسٹم نہیں تھا. ٹیلی فون کا کوئی سسٹم نہیں. تو ڈاکخانے پہ کیا کرنے جا رہے تھے لوگ؟ ڈاکخانے پہ جاتے تھے چٹھی, جیسے چٹھی وغیرہ پوسٹ کرنے کے لیے. تو آپ کا کیا رابطہ تھا گھر سے؟ میرے گھر سے چٹھی آتی تھی. اچھا, چٹھی آ رہی تھی, ٹیلی فون کہیں نہیں؟ ٹیلی فون نہیں تھا. ٹیلی فون صرف میرے کبھی کبھی گھر پر جاتے تھے یہاں پر ایکسچینج میں. اور وہاں پر بھی جہاں دربھنگہ میں تھا وہاں پر کوئی ڈفیکلٹی تھی. بہار بھی کچھ بیکورڈ ایریا تھا ان دنوں, بہت بیکورڈ ایریا. تو مشکل سے ہم لوگ ٹیلی فون جاتے, 1-2-3 گھنٹے وہاں انتظار کر کے ہم لوگ بات کرتے تھے گھر پر. تو ٹیلی فون لگا تھا سوپور میں لگا تھا, ایکسچینج میں لگا تھا, یعنی کہ ٹرنک کال پہ بات ہو رہی تھی تب. تو بات کرنا بھی مشکل تھا, بہت مشکل تھا. یہاں گھر بہت مشکل تھا, بہت حالات
بہت بیکورڈنس تھی, بہت پرابلمس تھے جتنے آج تک دیکھتے ہیں. آپ اگر آپ دیکھیں گے وہ زمانہ آج زمانہ, آپ امیجن کریں گے وہ زمانہ آج زمانہ کتنا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, چٹھی اگر یہاں سوپور سے آپ کو جا رہی تھی وہاں دربھنگہ کے لیے تو کتنے دن لگتے تھے تب؟ میرے خیال میں ایک ہفتہ چٹھی, ایک ہفتہ چٹھی جاتی تھی دربھنگہ تک چٹھی کو آنے میں لگتے تھے. اچھا اچھا اچھا. تو پھر چٹھی کو کس نظر سے دیکھ رہے تھے آپ؟ گھر سے چٹھی آئی ہے, کیا پتا ہوگا کیا گھر میں حالات ہوں گے, کس طرح سے ہوتی تھی, یہاں کا حال وہاں کا حال پوچھتے تھے, میرے متعلق میں ان کے متعلق پوچھا تھا کیسے حالات ہے, کیسے لوگ ہیں, کیا ہے. بڑی خوشی ہوتی تھی. وہ ایک ہی ذریعہ تھا جس سے ہم گھر والوں سے رابطہ تھا. ہاں بالکل. اچھا, جن لوگوں سے آپ نے پڑھا ان میں سے یا جنہوں نے آپ کی رہبری کی تعلیم میں یا آپ کو پڑھایا, ان میں سے کسی کا آپ کو نام یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ جتنے میرے دوست تھے سب یونائٹڈ کنگڈم میں چلے گئے. ابھی میں میرے پاس کچھ ایسے دوست ہیں جو انگلینڈ میں, ان سے میرا رابطہ ہے. کچھ تو چلے گئے اس دنیا کو چھوڑ کر, لیکن ابھی انگلینڈ میں میرے دوست ہیں جن سے میں ابھی بھی کنٹیکٹ پر ہوں. خاص کر ستیش پرکاش وڈیرا ہے, ڈاکٹر ارون کمار سنگھ وغیرہ وغیرہ بہت دوست ہیں جو کہ انگلینڈ میں, ان سے میرا رابطہ بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جن استادوں سے آپ نے تعلیم حاصل کی کیا خیال رکھتے ہیں آپ ان کے لیے؟ آپ کشمیر کی بات کریں گے؟ کشمیر کی یا دربھنگہ؟ یہ پہلے کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو پھر دربھنگہ جائیں گے, یہاں پر سری نگر جائیں گے. یہاں پر بڑے اچھے استاد تھے, پنڈت لوگ تھے, بڑے اچھے استاد تھے, اور لوکل بھی تھے. جیسے غلام محمد میر تھے, ایک ٹیچر یہاں پر. غلام محمد میر بہت اچھے ٹیچر تھے, سوپور کا. جی ہاں. اس طرح دربھنگہ میں ہمارے بڑے اچھے استاد رہی ہیں, بہت جاننے والے, جو پہلے بھی انگلینڈ وغیرہ میں رہ چکے ہیں. ان سے ہمارا بڑا اچھا رابطہ تھا, اور بڑے اچھے ڈاکٹر تھے وہ لوگ. اچھا ڈاکٹر صاحب, کوئی ایسا استاد بھی ہوگا یا تو اس کی چھاپ بدستور ابھی آپ کے دل پہ ہے کوئی آپ کے ایک ہے ذہن میں؟ ایک تھا پروفیسر یادو ہوا کرتے. اچھا, پروفیسر یادو کہاں کا؟ وہ تھے بہار کے تھے, دربھنگہ کے تھے. وہ بڑے اچھے آدمی تھے, بہت نیک آدمی تھے, اور ہم لوگ کے لیے بہت وہ قدر دان تھے. وہ بہت ہم لوگ قدر کرتے تھے اور بہت نیک آدمی تھے. کیا پڑھا رہے تھے وہ ہمارے مینلی فزکس پڑھاتے تھے وہ لوگ. اچھا, اگر یہاں کشمیر کی بات کریں, 5th کلاس تک آپ نے پرائمری کلاسز سوپور میں کیے ہیں پاس. جی ہاں. تو یہاں آپ کا جو کہہ رہے ہیں کہ غلام محمد میر صاحب, ہاں میر صاحب تھے, جن سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے, تو کیا تعلق صرف بچوں اور استاد کا تعلق آپس میں کیا رہا ان دنوں؟ یہ ایسا رشتہ تھا جیسے ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے. جیسے کوئی چھوٹا بیٹا ہو, اس کے ماں ہو, اس کے باپ ہو, ویسا رشتہ تھا. یہ آج کا بہت لوگ قدر کرتے تھے, بہت پیار کرتے تھے, بہت ہم لوگ کا خیال رکھتے تھے. اچھا, یہ استاد جو آپ کو یہاں پڑھا رہے تھے, ان کی نوعیت کیا تھی پڑھانے کی؟ بہت اچھے تھے وہ لوگ پڑھنے میں بہت اچھے تھے, قابل تھے. ان کو پتہ تھا کہ کیسے پڑھاتے ہیں, کیا کرتے, کیا نہیں کرنا. بہت اچھے تھے. اچھا, کوئی ایسا استاد جس سے آپ نے مار کھائی؟ یاد نہیں ہے مجھے. اچھا, یاد نہیں ہے. یعنی کہ مار کسی سے نہیں. اچھا, شاید کبھی مار نہیں کھائی ہے. تو کیا وجہ تھی آپ کے پڑھنے کا جو سٹائل تھا یا مارکس لینے کا؟ جو ہمارے استاد تھے وہ میرے گھر کے جان پہچان کے تھے. ان میں سے میرے فادر کے کچھ کلاس میٹ تھے, اور وہ اسی قدر سے ہم کو دیکھتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, والدین کیا کر رہے تھے آپ کے؟ ہاں, میرے والدین جو تھے حاجی عبدالخالق صوفی, وہ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے. Pre 47 میں
ہم لوگ کے ایک فلاور مل ہوا کرتی تھی کوئی 43-44 میں. اس کے بعد وہ جل گئی. اس کے بعد ہم لوگوں نے دوسری فلاور مل یہاں پر بنا دی. تو مینلی تھے وہ کاروباری آدمی. میرے فادر ایک بہت بڑے مشہور کاروباری آدمی تھے اس کے سوپور کے. ان کا کاروبار یہاں نہیں تھا, ان کا کاروبار پاکستان میں تھا, ان کا کاروبار دہلی میں تھا, ان کا کاروبار کشمیر کے ہر ایک جگہ پر تھا. آپ کے والد صاحب کا؟ اچھا, یعنی کہ اس نے 43 میں فلور مل پہلے قائم کی, تو پھر حادثے کی شکار ہوئی. جی ہاں. پھر اسی کی رینوویشن کی یا نئی بنائی؟ اس کو نئی بنائی انہوں نے دوسری جگہ. اچھا, پھر دوسری جگہ پہ نئی بنائی. کس کی کون سی جگہ پہ؟ وہ یہیں پر, یہاں بگو. اچھا, بگو سوپور کے بگو میں. اس سے پہلے کہاں بنی تھی؟ اس کے پہلے بنی تھی جہاں پر سمر ٹاکی کے سامنے. اچھا, سمر ٹاکیز کے سامنے تھی, بائیں طرف, جہاں پر چوک جو کرتے ہیں آج تک چوک پہ تھا. دونوں تو دکانیں تھی, کچھ تھی نہیں, 2-4 دکانیں تھیں, لیکن ایک بہت بڑی مل تھی, فلاور مل بھی تھی, وہ آئل مل بھی تھی, وہ دونوں اس میں تھے. وہ کشمیر کے 4 ہی تھے فلاور آئل مل. ہمارے پاس ایک تھی سری نگر میں, ایک تھی جموں میں تھی. یعنی کہ سب سے پہلے جی ہاں سری نگر میں نہیں تھی, جموں میں تھی, اور سوپور میں تھی یہ فلور مل. اچھا, اگر آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ جو فلور مل آپ کہہ رہے ہیں کہ سوپور چوک میں لگی تھی, سمر ٹاکیز تو تھی نہیں ان دنوں؟ نہیں, ٹاکیز تو بعد میں بہت. تو یہ چوک میں آپ اگر یادداشت آپ کی ابھی ہوگی تو کون سی جگہ تھی وہ؟ نیو لائٹ کے لیفٹ سائڈ میں. اچھا, نیو لائٹ کے لیفٹ سائڈ میں. ہم اگر نیو لائٹ کا ویسٹ دیکھیں گے, پھر اس کا ایسٹ دیکھیں گے, نارتھ دیکھیں گے, ساؤتھ دیکھیں گے نیو لائٹ کا, تو آپ لیفٹ نارتھ کی طرف نیو لائٹ کا جو نارتھ ہے اس طرف, یا ساؤتھ ہے اس طرف؟ اچھا, ساؤتھ کی طرف. اچھا, تو یہ تب چھوٹا بازار وغیرہ نہیں تھا. تب چھوٹا بازار تھا, کچھ دکانیں تھی. اچھا, لیکن فلاور مل ایک بہت بڑی شاندار مل تھی, مشہور مل تھی جموں کشمیر میں. بہت آئل مل بھی اس کے ساتھ تھا. جیسے میں نے فرما دیا کہ کاروبار کا بہت بڑا ذریعہ تھا اس کو. اچھا, جب آپ کے والد صاحب معروف تاجر تھے سوپور کے, اس کا انٹرنیشنل بزنس تھا؟ جی ہاں, پاکستان سے تھا, دلی میں تھا, انڈیا سے تھا, جموں میں تھا. تب تو ایک ہی ملک تھا تب. جی ہاں, بالکل. تو آپ نے کیسے یہ فیصلہ کیا کہ ایک تاجر گھرانے سے آپ آئے ہیں تو آپ ڈاکٹری کے لیے جائیں گے؟ ایسا ہے کہ میرے بڑے بھائی صاحب وہ تو بزنس کے ساتھ ہے, میرے فادر کے ساتھ. مجھے بچپن سے شوق تھا کہ ذرا میں یہ چھوڑ کے میں کچھ ایسا بنوں, یا ڈاکٹر یا انجینئر یا کوئی, کیونکہ بزنس وغیرہ کی کوئی آگے کوئی خدائی بہتر جانتا کیا ہوگا. تو میں نے سب چھوڑ کے میں ڈاکٹری میں چلا آیا. یعنی کہ آپ کا ایم تھا میرے, یعنی کہ مقصد آپ کی جو زندگی کا تھا وہ پورا ہو گیا. اور بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلور مل سوپور میں تھی اور ساؤتھ نیو لائٹ کا ساؤتھ تھا, اور ساؤتھ میں وہ واقع تھی, تو تب سوپور کی آبادی لگ بھگ کتنی ہوگی؟ میرے خیال میں کوئی 10-15 ہزار لوگ ہوں گے. بس 10-15 ہزار لوگ, سے زیادہ 10-15 ہزار لوگ. اور دکانیں بہت کم تھی. بہت کم. کتنے؟ جی ہاں, یہ میں کہہ نہیں سکوں گا, لیکن بہت کم تھی. تقریباً 100-50 40-50 بس 30-40-50 دکانیں تھی سوپور میں تب. یہ 40-44 یا 40 کی آس پاس کی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو آپ کے کلاس میٹ تھے, جی ہاں, آپ ان کے ساتھ سکول جایا کرتے تھے, کالج جایا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ, تو کوئی ہے آپ کا عزیز ابھی جو ابھی بدستور آپ کے ذہن میں, دماغ میں, دل پہ چھایا ہے؟ جی ہاں, وہ عبدالرشید پنڈت تھے. اچھا, ہم سکول میں اکٹھے تھے, کالج میں اکٹھے تھے, ابھی بھی اکٹھے.
باقی بدستور بھی باقی جتنے تھے وہ اللہ کے حوالے چلے گئے، سب رخصت ہو گئے اس دنیا سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، رشید صاحب پنڈت گھرانے سے آئے ہیں، سوپور کے معروف، جی ہاں جی جی، سوپور کا معروف گھرانہ ہے، تاجر گھرانہ ہے، معروف گھرانہ ہے۔ تو ان سے آپ کی جو یہ ریلیشن شپ ہے، فرینڈ شپ ہے، کس طرح سے ہوئی ہے؟ ان میں کیا خوبی؟ یہ میرے باپ اور ان کے باپ کی دوستی تھی، رشتہ تھا ایسا، وہی رشتے ہم لوگ کو بڑھانے کے لیے میں یہاں تک کہ میرے جو دوسرے بڑے بھائی تھے وہ بھی ان کے رشید صاحب کے بڑے بھائی کے دوست تھے۔ یہ ایک گھر ایسا رشتہ بنا تھا کہ جیسے ایک ہی گھر تھا، ہمارے وہ پنڈت گھر ایک ہی تھا۔ اچھا، یعنی کہ فیملی ریلیشن شپ، جی ہاں، یہ اس قدر بڑی تھی، مضبوط تھی، ایک ہی گھر سمجھا جاتا ہے، سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی گھر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور کوئی رشید صاحب کے بغیر؟ ابھی کوئی ہے نہیں، وہ سب، اچھا ابھی کوئی ہے ابھی نہیں چلے گئے، وہ اللہ کے رخصت ہو گئے، جی ہاں، سب رخصت ہو گئے۔ اچھا کوئی دوست ایسا ہے جو رخصت ہوا ہے مگر آپ کے دل سے ابھی نہیں نکلا؟ بہت ایسے دوست ہیں جو ابھی بھی میرے دل میں ہیں، جیسے یہاں پر تھا عبدالقیوم پختو، اچھا، وہ ڈاکٹر تھے، وہ میرے دوست تھے۔ جیسے غلام نبی ایک دوست تھے میرے، عبدالقیوم پختو سوپور، اچھا، اور سوپور کے تھے غلام نبی، وہ میرے دوست تھے۔ غلام نبی بلا، اچھا، ڈاکٹر غلام نبی بلا، اچھا، بلا فیملی سے، وہ میرے دوست تھے۔ ان کا وہ تو بہت دن ہوئے یہاں سے اللہ کے حوالے چلے گئے۔ ان سے آپ کے تعلقات بہت اچھے تعلقات، بہت اچھا تھا، رشتہ بہت اچھا تھا۔ اچھا یہ تب، جیسے کہ آج لالچ کا زمانہ ہے، جھوٹ کا زمانہ ہے، بے ایمانی کا زمانہ ہے، وہ زمانہ اور یہ زمانہ دونوں آپ نے دیکھے ہیں، دونوں دور آپ نے دیکھے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ، یا کیا سمجھیں گے ہم، یہ دور ٹھیک ہے ہمارے لیے یا وہ دور ٹھیک تھا؟ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ وہ زمانہ اتنا اچھا زمانہ تھا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ زمانہ وہ زمانہ دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ شاید یہ دنیا الگ اور وہ دنیا الگ تھی۔ وہ زمانہ سچائی کا زمانہ تھا، ایمانداری کا زمانہ تھا، پیار اور محبت کا زمانہ تھا۔ آج کل کے دنیا میں جتنا بھی ہے سب الٹا ہے، سب غلط ہے، سب جھوٹ ہے، سب بے ایمانی ہے۔ اس لیے وہ زمانہ جو تھا بہت اچھا زمانہ تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت کیا عمر ہے آپ کی؟ میری عمر 79، یعنی 80s کے آس پاس، ایک سال کم یا ایک سال زیادہ؟ 80 سال آپ نے گزارے ہیں۔ 70 میں آپ لندن چلے گئے ہیں، مگر اگر دیکھا جائے کیا یہاں کے حالات نے آپ کو مجبور کر دیا لندن جانے کے لیے، یا کوئی اور مزید تعلیم کے لیے آپ لندن گئے؟ آپ لندن جانے کا پروگرام کیسے بنا آپ کا؟ لندن میرے ایسے پروگرام بنا کہ جتنے میرے دوست تھے جو میرے دربھنگہ بہار میں کام کرتے تھے وہ سب لندن چلے گئے۔ ٹھیک، انہوں نے مجھے ایکچولی مجبور کیا یہاں سے کہ بھائی آپ کشمیر ہندوستان چھوڑ کر آپ انگلینڈ آئیے، یہ بہت اچھی جگہ ہے، یہ بہت ایماندار جگہ ہے، یہاں پڑھائی سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو میں ایکچولی چلا گیا اپنے دوستوں کے پاس، تو میں نے وہاں پڑھائی شروع کی لندن میں۔ جی ہاں، مزید MBBS کے بعد MBBS کا میں چلا گیا، وہاں سے میں نے ڈگریاں لے لی، لندن سے ڈگریاں لے لی، ایڈنبرا سے ڈگری لے لی، وغیرہ سے ڈگری لی۔ یا فارسی، میں نے یہاں سے MBBS کیا تھا،
میں نے DCH لندن کیا تھا. MD DCH لندن. اچھا. تو اس کے بعد MRC بھی میں نے کیا تھا. لندن میں کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ انگریز جھوٹ نہیں بولتے ہیں. ایک دوست نے میرے سے کہا کہ یورپ میں اگر ہم دیکھنے چلیں کوئی آدمی جھوٹ بولے وہ ملے گا نہیں. جھوٹ بولنے والا لندن میں ملے گا نہیں. یہ بات اتنی سچی ہے اچھا جس کی کوئی حد نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ ایک دنیا الگ ہے, وہ دنیا الگ ہے. وہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا, وہاں کوئی بدماشی نہیں کرتا, وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. وہ پتہ تب لگ جائے گا جب کوئی لندن میں کام کرے. چونکہ میں نے 15 سال 20 سال لندن میں کام کیا ہے, اس لیے وہاں کے لوگ یہاں کے لوگ زمین آسمان کا فرق ہے. کوئی دھوکہ نہیں, کوئی جھوٹ نہیں, کوئی بدماشی نہیں. ڈاکٹر صاحب 15 سال 16 سال زندگی کا بہت بڑا ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے. جی. اور وہ بھی تب جب آپ بالکل ینگ تھے. ہاں, اور یہ جوان بھی تھے اور ذہنی طور بھی آپ جوان تھے. ہر ایک حساب تو سے جوان تھے. بالکل یہ 15 اور 16 سال وہاں گزارنا, اس دوران کوئی خاص بات آپ کو اگر یاد ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا, یہ 100% سچ ہے کہ وہاں سچ ہی سچ لوگ بولتے ہیں, تو ہے کوئی مثال ایسی؟ وہاں سے بہت اچھی مثالیں ہیں. جیسے یہاں کے لوگ جو ہیں نا, ہندوستان یا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کچھ ڈفرینٹ ہے وہاں کے انگریزوں سے. ان کا رہنا سہنا کھانا پینا ڈفرینٹ ہے, لیکن حالات ایسے ہیں کہ بعد میں سب ایک ہی ہو جاتے ہیں. حالات کو دیکھ کر نہیں تو یہاں کے لوگ وہاں کے لوگ بہت فرق ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جب آپ گئے تھے تو آپ نے یہاں کیا چھوڑ کے آپ گئے تھے وہاں لندن, اور وہاں کیا پائے ہیں آپ جب آپ لندن گئے؟ وہاں آپ نے لندن کو دیکھا, یہاں آپ نے بھارت کو چھوڑا, بھارت کو چھوڑا تو کیا تھا یہاں, اور لندن کو دیکھا تو کیا تھا وہاں؟ یہاں زمین آسمان کا فرق. یہاں کی حالت دیکھ کر وہاں کی حالت دیکھ کر آپ ایک نئی دنیا آپ نے دیکھی ہے. ہر ایک چیز نہیں دیکھی ہے, سچائی دیکھی ہے, ڈسپلن دیکھا ہوگا. سب جتنے بھی چیز ہے وہاں پر وہ سب ٹھیک تھا یہاں کے حساب سے. آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ آپ کسی دنیا میں چلے گئے. تو یہاں کے جو سسٹم اور وہاں کا سسٹم ہے زمین آسمان کا فرق ہے. اگر ڈیولپمنٹ کی بات کریں, ڈیولپمنٹ تو بہت, جب آپ یہاں سے نکلے بھارت کو چھوڑ کر اب یورپ چلے گئے, تو اگر ڈیولپمنٹ ڈفرنس ہم اس کی بات کریں تو جو یہاں آپ نے چھوڑ کے جو گئے ہیں آپ یہاں, اور وہاں آپ آئے بیٹھے لندن میں, تو کیا وہاں تھا اور کیا یہاں چھوڑا آپ نے؟ یہاں یہ بات ہے کہ یہاں پر میں نے صرف گھر چھوڑا, اپنے یار دوست چھوڑے, باقی جو پڑھائی وغیرہ تھی وہاں کی کام کاج تھا وہ تو بہت بہت اچھا تھا. ڈیولپمنٹ میں ہم یورپ سے کتنے پیچھے تھے تب کی بات؟ بہت پیچھے تھے, ابھی بھی ہیں, بہت پیچھے ہیں. وہی جان سکتا ہے جو یورپ میں رہا ہو. یہاں اور وہاں کی فرق زمین آسمان کا ہے. میں ہر سال جاتا ہوں انگلینڈ میں, اور میں دیکھتا ہوں وہاں پر ہر ایک چیز دن بہ دن اوپر جاتی ہے, اور ہمارے اس جگہ میں دن بہ دن خراب ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب جب آپ نے یہاں کشمیر کو چھوڑا, آپ لندن چلے گئے, تو کون سی چیز آپ نے وہاں ایسی دیکھی ہے جو سب سے پہلے آپ نے دیکھی ہے کہ جو یہاں آپ کو نہیں مل رہی تھی؟ سچائی. اچھا سچائی, بالکل صحیح بات. ایمانداری اور سچائی میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا آپ ڈاکٹر صاحب لندن میں ٹھہرے 16 سال, آپ وہاں بحثیتی امپلائی گورنمنٹ امپلائی ٹھہرے ہیں؟ گورنمنٹ امپلائی NHS. اچھا NHS NHS نیشنل ہیلتھ اسکیم.
اسی کے تحت آپ نے اس کے وہاں میں نے کام کیا. ہے. میں نے بہت جگہ پر کام کیا, بہت ڈفرینٹ ہاسپٹل میں نے کام کیا. میرے خیال میں کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں میں نے کام نہیں کیا. میں نے بہت ہاسپٹل میں کام کیا. اچھا, وہاں ڈاکٹر صاحب کیا پیرامیٹرس ہے ایک ڈاکٹر صاحب کے اور ایک پیشنٹ کے؟ پیشنٹ اور ڈاکٹر, ان کی ریلیشن کیا ہے آپس میں, اور پیرامیٹرس کیا ہے ڈاکٹر اور پیشنٹ کی؟ جی ہاں, پیشنٹ اور ڈاکٹری وہاں پر ایسا رشتہ ہے جیسے بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے. وہاں بڑے قدردان ہیں, ڈاکٹر بھی اور پیشنٹ بھی. یہاں تو وہاں کا تو مقابلہ نہیں ہے. جہاں پر وہاں دیکھتے ہیں جیسے پیشنٹ آتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ وہ دیکھ کر, پہلے ڈاکٹر کو دیکھ کر اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں وہاں جگہ ہوں جہاں پر میری زندگی ملتی ہے. اور ڈاکٹر وہاں پر اتنے اچھے ہیں, اتنے فرینک ہے, اتنے دردل ہے, کسی کے ہاتھ نہیں, کوئی حد نہیں. کوئی حد نہیں. اچھا, میڈیسن کے حوالے سے بات کریں گے. جی, جب آپ یہاں سے چلے گئے, لندن چلے گئے, تو یہاں اتنی میڈیسن میرے خیال حساب سے بہت فرق تھا. یہاں کا میڈیسن وہاں میڈیسن میں زمین آسمان کا فرق تھا. وہاں پر تو بہت ایڈوانس میڈیسن ہر ایک حساب میں. یا اب تو ہو گیا ایڈوانس ہے, لیکن ان دنوں تو سوال ہی پیدا نہیں تھا. جو چیزیں ان دنوں تھی وہ اب یہاں پر آنے لگی ہے. جیسے یہاں پر سی ٹی اسکین, ایم آر آئی وغیرہ, وہ تو آج سے 30 سال 40 سال پہلے ہوا تھے انگلینڈ میں. اب یہاں پر آ گیا. یہ آپ ایک کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. وہاں کا ایڈوانسمنٹ جو تھا وہ بہت حد سے زیادہ تھا. اچھا, کیا ڈاکٹر صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے, اس کی بنیاد سچائی پہ ہے یا اور کسی چیز پہ؟ اس کی بنیاد سچائی اور محنت پر ہے. لوگ محنتی ہیں, لوگ سچے ہیں, لوگ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں. جو کچھ کرتے ہیں سچائی سے کرتے ہیں. سچائی سے کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب آپ یہاں سے لندن گئے, بہت کم لوگ تھے جو ایشین لندن میں ان دنوں ہوا کرتے تھے. میرے خیال میں ہم ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں پہلے آدمی ہوں جو لندن چلا گیا. 1970 میں پہلا آدمی تھا, پہلا ڈاکٹر تھا جو لندن میں چلا گیا. پڑھنے کے لیے گئے اور سروس بھی کی وہاں. اس کے بعد سری نگر کے 2-3 آدمی تھے. ہم لوگ میرے خیال میں 3 یا 4 آدمی تھے کشمیر کے جو لندن میں تھے. آج کل تو بہت ہے. آج کل بہت ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, کس نظر سے انگریز لوگ ایشین کو دیکھ رہے تھے ان دنوں کی میں بات کر رہا ہوں جب؟ ہاں, فرق تھا اس میں کہ رنگ کا فرق تھا. اچھا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر آپ ایمانداری سے کام کرتے, آپ سچائی سے کام کرتے, تو آپ کا کوئی پرواہ نہیں. تو ان کے دل میں وہ جو رنگ کا سوال ہے, کلر کا, وہ تو بہت سالوں سے چل رہا ہے ادھر. ایشینز تھے, افریقنز ہیں وغیرہ, لیکن ایمانداری سے کام کرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا. مگر آج ڈاکٹر صاحب وہاں بلیک بھی ہے. جی ہاں, اب بلیک بھی ہے, بلیک بھی بہت ہیں. ایشینز ہیں, خاص کر پاکستان کے, ہندوستان کے, ہر ایک ملک کے لوگ وہاں پر ہیں آج کل انگلینڈ میں. ان سے کوئی بھید بھاؤ ہے, ہوتا ہے, لیکن اتنا نہیں جتنا پہلے ہوتا تھا. یہ اب کم ہو گیا. پہلے تھا, آج سے کوئی 20-30 سال پہلے تھا بھید بھاؤ. اب کچھ بہت فرق پڑ گیا. اچھا, وہ ریسپیکٹ کیا دے رہے تھے ایشینز کو؟ یہاں سے آپ یہاں سے جا رہے, آپ جیسے یہاں سے چلے گئے, ایک انٹلیکچوئل سیکشن ہے ایشیا کا, وہاں جا رہا ہے. میں سمجھ گیا. یورپ میں ڈاکٹر کی وہاں بڑی قدر ہے. لوگ وہاں پر جتنے بھی ڈاکٹر تھے ہمارے ساتھ کام کرتے, ان کی بہت قدر تھی وہاں کے لوگوں کے بنسبت کے وہ لوگ جو مزدور ہوں یا کوئی اور کام کرتا ہو, لیکن ڈاکٹروں کی وہاں بڑی قدر ہے. انگریز لوگ ان کو بہت پیار سے اور بہت ایمانداری سے دیکھتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں ایک کانسیپٹ ہے لوگوں میں, پرسپشن ہے لوگوں میں
کہ ایک پیشنٹ جب ڈاکٹر صاحب کے پاس آتا ہے ملاحظے کے لیے، بیماری یا تکلیف کی تشخیص کے لیے، تو اس کو ڈاکٹر صاحب ایک قسم کا وہ ٹرولنگ کروا رہا ہے. جیسے کہ پہلے اس کو سی ٹی سکین والے کے پاس بھیجتا ہے، پھر ایم آر آئی والے کے پاس بھیجتا ہے، پھر الٹرا ساؤنڈ والے کے پاس بھیجتا ہے، پھر باقی ٹیسٹس کراتا ہے، پھر وہ دوائیاں ایسی تجویز کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب جو کمپنیز کے جیسے کہ ان سے ملا ہوگا کہ پیڈ ہوگا کمپنی سے. وہاں ایسا تو ہے نہیں. وہاں پر ہے NHS. دنیا کی ایک ہی جگہ ہے انگلینڈ جہاں ہر ایک چیز مفت ملتی ہے ڈاکٹر کو. اچھا. وہاں پر کوئی MRI کے لیے، ایکس رے کے لیے، کس چیز کے آپ کو پیمنٹ نہیں کر پڑتی ہے، سب گورنمنٹ پیئر کرتے ہیں. یونائٹڈ کنگڈم دنیا کی ایک ہی جگہ ہے جہاں NHS ہے، جہاں ہر ایک چیز فری ہو. علاج کسی کو آپریشن ہو، کچھ کو کوئی چیز ہو، وہاں کوئی پیسہ ویسا دینا نہیں پڑتا ہے. یہاں پر یہ تو ہر ایک چیز کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، MRI کے لیے، ایکس رے کے لیے، یہ لوگ صرف پیسوں کے لیے کرتے ہیں. کیا ہم سمجھیں گے ڈاکٹر صاحب یہ جو میڈیکل کا جو پیشہ ہے جس سے اللہ کے بعد کا مقام دیا جا رہا ہے لوگوں میں، لوگ دے رہے ہیں اس کو، کہ ہم اس کو یہ سمجھے کہ یہ کمرشلائز ہو گیا ہے، کہ یہ پیشنٹ کے ساتھ یہ ایسا ویوہار کر رہے ہیں کہ پیشنٹ کو یہ جیسے کہ کیا کہیں بیچ دیتے ہیں. میرے خیال میں یہ کمرشلائز ہو گیا. یہ پہلے نہیں تھا، اب دن بدن یہ کمرشلائز پڑتے رہتے. ہر جگہ پر لیبارٹریز ہیں، ہر جگہ پر وہ ڈاکٹر ہے جو کہ جن کی کوئی خاص پریکٹس نہیں ہے. ہر جگہ پر ہر ایک جگہ ایکس ریز وغیرہ بن گئی ہے. تو اب یہ تو سب کمرشل ہو گیا. اچھا، ابھی جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یورپ کی بات ہم کر رہے تھے، ایک BOMS ڈاکٹر ہے جس کا ایلوپیتھک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، انگریزی میڈیسن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور ایک رشین ڈاکٹر ہے جو یورپین جو میڈیسن ہے وہ سمجھ نہیں پاتا ہے. اس کا نام الگ ہوتا ہے، رشین کا نام الگ ہوتا ہے. اب کیا ہوگا وہ دوسری بات ہے. ایک BOMS ڈاکٹر کو ایسے ہاسپٹل میں لگائے جہاں پہ وہ انگلش دوائیوں کی پریکٹس کرے. یہ یہاں پہ ہو رہا ہے تو لندن میں بھی ہوا ہوگا؟ نہیں، وہاں پر ایسا نہیں. وہاں پر نہیں، وہاں پر ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں BOMS ہم دیکھے نہیں ادھر. وہاں پر یہ تو یہیں پر سسٹم کے BOMS وغیرہ، وہاں پر کوئی BOMS وغیرہ کچھ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو BOMS ڈاکٹر ہے وہ انگریزی دوائیاں لکھ سکتا ہے؟ قانوناً حساب سے وہ نہیں لکھ سکتا ہے. تو پڑھا بھی نہیں اس نے؟ پڑھا نہیں ہے، اور دوائیوں کا نام وغیرہ ڈفرینٹ ہے. کیونکہ ہر ایک چیز کے دوائی کے الگ الگ نام ہے، اور ڈائگنوسس کرنا، اس کے بعد دوائی لکھنا، یہ تو بالکل ڈفرینٹ ہے. بالکل ڈفرینٹ ہے. لیگلی الاؤڈ نہیں ہے. اچھا، جو رشیا سے ڈاکٹر آ رہے ہیں آج کل، بہت سارے علاقوں سے آ رہے ہیں، جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں، جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ اب ہے نہیں، جیسے کہ MBBS میں. تو کیا کہا جائے، جو رشین ڈاکٹر ہے وہ ٹوٹل سارے کے سارے فیل ہے یہاں پہ انڈیا میں، ان کی پریکٹس نہیں چل رہی ہے. اب رشین کا ڈاکٹر ہو یا کہیں اور ملک کا ڈاکٹر جب یہاں پر آئے، ان کا وہاں پر پڑھائی وغیرہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. انگلینڈ کی ڈاکٹری اور یہاں کی ڈاکٹری ملتی ہے، لیکن رشیا وغیرہ کی ڈاکٹری یہاں پر نہیں ملتی ہے. لیکن اب جو ہے مجبوری ہے، وہ آتے ہیں تو ان کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے، تو وہ بعد میں ان کی عادت ہو جاتی ہے پریکٹس کرنے میں، تو وہ ایسے میں لگ جاتے ہیں. لیکن یہ کام چلنے کا نہیں ہے میرے حساب سے. یہ دھوکہ تو نہیں ہے لوگوں سے؟ میرے خیال میں دھوکہ ہے. لوگوں کو پھر حلال کیا جا رہا ہے. بالکل 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 ڈاکٹری کے نام پہ. بالکل بالکل بالکل. اگر آپ کوئی چیز جانتے نہیں ہو، یہ انسان کی بات ہے، تب انسانیت کے خلاف ہے. انگلینڈ میں یہ چیز نہیں ہے. وہاں پر آپ ڈاکٹر ہیں، ایماندار ہیں، اور سب چیز جو ہوتی ہے ایماندار سے ہوتا ہے. اچھا
ڈاکٹر صاحب جو لندن میں آپ 16 سال گزارے ہیں، آپ کو کہیں سے میڈیکل کمپنی سے یا ایکس رے والے سے یا ایم آر آئی والے سے یا سی ٹی اسکین والے سے کمیشن مل رہی تھی وہاں؟ نہیں، آپ کو پرسکرائب کر رہے تھے؟ نہیں، سوال ہی پیدا ہوتا ہے. وہ سب جو فری ہے، وہاں پر سب چیز ان کا آپ کا ایکس رے لکھیں گے، انویسٹیگیشن لکھیں گے، علاج کریں گے، سب کچھ فری ہے. وہاں پر کچھ پیسہ دینا نہیں پڑتا ہے، وہاں لکھنا نہیں پڑتا ہے. وہاں ہمارے پاس کبھی کبھی میڈیکل ریپ آتے تھے صرف دوائی کا نام بتانے کے، لیکن ان سے کوئی رشتہ نہیں تھا. تو پھر کیا کہا جائے ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں ہاسپٹل میں جب الٹرا ساؤنڈ کی مشین ہوتی ہے، جب ایم آر آئی کی کوئی مشین ہوتی ہے یا سی ٹی کی کوئی مشین ہوتی ہے، تو ہم ہی لوگ ہیں جو اس کو ڈیفنکٹ کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں اس کو، جو اس کی شمتا ہوتی ہے یا جو چلنے کے قابل اس کو نہیں چھوڑ دیتے ہیں. پھر ہم ہی لوگ ہیں جو ان کو کہتے ہیں کہ باہر بیٹھا ہے فلاں جگہ پہ فلاں آدمی ہے، فلانی آدمی ہے، وہاں کر کے لے آؤ. تو یہ سسٹم اور وہ وہاں کا سسٹم، کسی ہاسپٹل میں نے دیکھا 6 مہینے 1 سال سے ایسی مشینیں خراب کر کے چھوڑ دی ہے. تو نہیں کیا جا رہا ہے، ٹھیک بھی نہیں کیا جا رہا ہے. پھر ان کو یہیں سے لکھ کے دیتے ہیں فلاں جگہ پہ لے کر آؤ، فلاں جگہ سے لے کر آؤ. تو باضابطہ یہ ہفتہ وصولی کر رہے ہیں. جی ہاں، نمبر 1 یہ تو انسانیت کے برخلاف ہے. ڈاکٹری تو ایک، جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے، یہ ایک انسانیت، اس میں انسانیت کے بغیر عظیم پیشہ ہے. عظیم پیشہ ہے. یہ سب ایک عبادت ہے مجھے لگ رہا ہے. لیکن اگر اس میں دخت کریں گے آپ، یہ اپنے آپ کو دکھ دے رہے ہیں آپ. نمبر 2 گورنمنٹ کی بھی غلطی ہے. جو لوگ گورنمنٹ وہ کیئر نہیں کرتی ہے. انگلینڈ میں اگر کوئی چیز ایسی ہو، گورنمنٹ کا ایک دم وہاں وہ کام کرتا ہے. یہاں پر گورنمنٹ کا کوئی کیئر نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. یہاں ایڈمنسٹریشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے. کون کیا کر رہا ہے، کون پر کہا جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں سیکنڈل پہ سیکنڈل انرتھ ہو رہے ہیں، جیسے بوپی سیکنڈل ہے، اس میں بھی بہت سارے ڈاکٹروں کو پکڑا گیا فیک ڈگریاں لے کر کے، یا ابھی جو 20-25 ڈاکٹروں کو پکڑا گیا فیک ڈگریاں لے کر کے. اور بھی ہے باقی ڈپارٹمنٹ میں، سیکٹریٹ میں ایسے لوگ کام کر رہے ہیں، یا باقی ڈپارٹمنٹس میں ایسے جن کو فیک ڈگریاں ہیں. ابھی کل کی بات ہے، میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بار جب ویریفیکیشن ہوئی ایک سرٹیفکیٹ کو یا 2-4 لوگوں کی سرٹیفکیٹ کو تو صحیح پائی گئی، تو دوبارہ 10-12 سال بعد ان کی ریویریفیکیشن ہوئی ہے تو ٹوٹلی فراڈ، فیک پایا گیا. تو کیا کیا جائے ایسے حالات میں؟ یہ سب گورنمنٹ کی غلطی ہے. جس وقت آپ ڈگری لیتے ہیں تو آپ اپلائی کرتے ہیں، آپ کو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ آپ کہاں پڑھے ہیں، آپ نے کتنا پڑھا ہے، آپ کے سرٹیفکیٹ کہاں سے آئی ہے، کیا کرنا ہے. یہ سب میرے خیال میں گورنمنٹ کی غلطی ہے. تو اس کو دور کرنے کے لیے ایک تو ہم لوگ کو دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ کہاں سے ڈگری لیا ہے، اس نے کہاں پڑھا ہے، اس نے کہاں کام کیا ہے. یہ سب گورنمنٹ کی غلطی ہے مجھے لگ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا کیا جائے؟ جس ڈاکٹر نے 10 سال 5 سال یا 15 سال پریکٹس کی ہے، سرکاری ڈاکٹر تھا، سرکاری ہاسپٹل میں کام کیا ہے، لوگوں کو دوائیاں دی ہے، ملاحظہ کیا لوگوں کا، مگر میں نے سنا ہے اگر پیشنٹ کو صحیح ٹائم پہ صحیح وقت پہ علاج نہیں ہوا، صحیح ٹائم پہ دوائی نہیں ملی تو پیشنٹ مر جاتا ہے. یہ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ بات صحیح ہے. بس اگر پیشنٹ کو غلط ڈائیگنوز کیا جائے یا غلط دوائی لکھی جائے، وہ بچ سکتا ہے کیا؟ نہیں بچ سکتا ہے. نہیں بچتا. اچھا مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، جن لوگوں نے 10 سال پریکٹس کی ہے فیک ڈگریاں لے کر کے، ان کے ہاتھوں سے جو لوگ مرے ہوئے ہوں گے، جو لوگ مرے ہیں، وہ کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ میرے خیال میں وہ جہنم میں جائیں گے سیدھا. وہ لوگ جن لوگوں نے 10 سال پریکٹس کی ہے فیک ڈگریاں لے کر کے، ان کے ہاتھوں سے جو لوگ مرے ہوئے ہوں گے، جو لوگ مرے ہیں، وہ کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ میرے خیال میں وہ جہنم میں جائیں گے سیدھا. وہ لوگ
اس کے لیے کوئی اور کوئی جگہ ہے نہیں. یہ ایک بہت بری چیز ہے, ایک بہت خطرناک چیز ہے. انسان کے حساب سے, مذہب کے حساب سے یہ بہت غلط چیز ہے. اب کیا کرنا چاہیے لوگوں کو؟ کہ کرسی پہ تو ڈاکٹر صاحب بیٹھا ہے, یا جی ایم سی ہو یا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہو یا سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہو, کرسی پہ تو ڈاکٹر صاحب بیٹھا ہے. یہ سب گورنمنٹ کی غلطی ہے. یہ گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ کس کی کون ڈاکٹر, کس کی ڈگری کیا ہے, کیا نہیں ہے, صحیح ہے نہیں ہے. جیسے میڈیکل شاپ وغیرہ ہیں, بھائی یہ میڈیکل ڈاکٹر جو کمپاؤنڈر وہاں دوائی دیتے ہیں, کوئی پڑھے لکھے ہیں, ان کو معلوم ہے دوائی کے مطلب. یہ سب گورنمنٹ کی غلطی ہے. انسان کی غلطی, ہم لوگوں کی غلطی بھی ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ تو گورنمنٹ کی بھی اس میں بھی بہت بڑا کچھ ہینڈ ہے. تو ایسی کیوں میسیج گئی ہے یہاں ڈاکٹر صاحب کشمیر میں؟ جے کی میں بات کر رہا ہوں, جتنے بھی یہاں ڈاکٹر صاحب ہیں سب کمپنیوں سے ملے ہوئے ہیں. اگر آپ برا نہ سمجھے, یہ دلالی کا کام کرتے ہیں کمپنیوں سے, اور سب سٹینڈرڈ دوائیں لکھتے ہیں. پیشنٹ مر جائے گا تو ٹھیک نہیں ہوگا. ہاں, یہ بات ہے کہ ایسی کمپنیاں ہیں جو کہ فیک کمپنیز ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ سب گورنمنٹ کی غلطی ہے. بہت سی ایسی کمپنیاں ہیں جو کہ فیک دوائی بناتے ہیں, تو ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کو کچھ ریکمینڈ پیسہ دیتے ہیں یا کچھ ایسا چیز دیتے ہیں یا پریزنٹ کرتے ہیں, تو وہ لوگ دوائی لکھتے ہیں. یہ صرف پیسے کی لالچ کے حساب سے ان کو یہ دوائی لکھنی پڑتی ہے, اور الٹیمیٹلی یہ گورنمنٹ کی غلطی ہے. گورنمنٹ سرکار کی ہر طرح سے سرکار کی غلطی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا کہا جائے جب پھنسانے کا پھنسانا ہوتا ہے؟ مثلا گفٹ سسٹم چل پڑا ہے میڈیکل لائن میں. گفٹ سسٹم, کسی ڈاکٹر صاحب کو فریج دے دیتے ہیں, کسی کو کلر LED LCD یا 5G 4K ٹی وی دے رہے ہیں, یا کسی کو رنگ روگن کر کے مکان دے رہے ہیں. فیکٹریاں, ایسی دوائیوں کی فیکٹریاں, اور ان کو ہائر کر لیتے ہیں, پھر وہ دوائیں لکھتے ہیں. تو اس ڈاکٹر کا جو ذمہ داری جس نے لی ہے, کرسی پہ بیٹھا ہے, تو کیا یہ ہے؟ قاتل تو ہے نہیں. یہ تو میرے خیال میں انسانیت کے برخلاف ہے. اس کو انسان کہنا انسان کی توہین ہے. یہ تو ایسی چیز ہے جس کے کوئی حد نہیں ہے, جیسے انسان کو دھوکہ دینا. اور جیسے میں نے عرض کیا بار بار, گورنمنٹ کی یہ کام ہے دیکھنا ہے کہ کون ڈرگ کہاں جاتا ہے, کیسا بنتا ہے, کیوں بنتا ہے, کس کو ملتا ہے. یہ سب گورنمنٹ کی غلطی ہے. اچھا, کیا ڈاکٹر صاحب ہم یہ مانیں کہ یہ جو گفٹ سسٹم چل پڑا ہے میڈیکل میں, یہ کرپشن ہے؟ یہ کرپشن ہے میرے خیال میں. تو کوئی یہ آپ کرپشن دے رہے, اس کے بعد ڈاکٹر وہی دوائی لکھتا ہے جو وہ لوگ چاہتا ہے. تو اس کرپشن کے خلاف کیا کیا جائے؟ کیا میسج ہوگی آپ کی؟ میسج میں یہ ہے کہ آپ انسان کو آپ انسان سمجھ لیجیے, آپ ایمانداری سے کام کریے. جیسے میں نے ابھی کہا, انگلینڈ میں آپ ایماندار سے کام کریے, اور یہ سمجھنا کہ آپ انسان ہیں, آپ اس کی بہت قدر کریے, آپ ایمانداری سے اس کا علاج کریے. ڈاکٹر صاحب, میڈیکل کا جو پروفیشن ہے, میں نے ابھی آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ اللہ کے بعد اس کو دوسرا درجہ ہے میڈیکل پروفیشن کو, ایک ڈاکٹر کو اللہ کے بعد بچانے کا. تو یہی ایک واحد ذریعہ ہوتا ہے انسان کا. جب اس کے ساتھ غداری کی جائے, اس پیشہ کے ساتھ غداری کی جائے, اس میں کرپشن آ جائے, تو انسان کو بھیڑ بکریوں کی نظر سے دیکھا جائے. تو یہ صورتحال دیکھ کر آپ نے لندن دیکھا ہے, یہاں انڈیا دیکھا, یو پی, بہار, سب کچھ دیکھا ہے. تو کیا میسج رہے گی آپ کی؟ ہم سچ بولیں گے یا جھوٹ بولیں گے؟ نہیں, میری یہی میسج ہے کہ آپ وہی کریے جو انسان کے لیے ٹھیک ہے.
آپ غلط مت کیجیے، اپنے لیے جو غلط کریں جو کریں، لیکن ایک انسان کو آپ انسان کی طرح دیکھیں، اس کو صحیح علاج کریے، اس کو صحیح دوا دیجیے، اس پر غلط مت کیجیے، انسان کو انسان سمجھ لیجیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ 40-50 سال پہلے لندن چلے گئے، تب آپ نے پایا کہ لندن میں جھوٹ بولنے والا ہے نہیں۔ اب یہاں دیکھتے ہیں ہم، یہاں سچ بولنے والا ہے ہی نہیں۔ تو کیا ہمیں اب چاہیے سچ بولنا کہ ہم جب سچائی میں ہم 50 سال پیچھے ہے، سچ بولنے میں ہم 50 سال پیچھے ہے، تو باقی چیزوں کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے ہمیں، سچ بولنا ہے کہ جھوٹ بولنا ہے؟ وہ سب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آگے فیوچر کیا ہے ہمارا؟ یہ جھوٹ بول کے دن بدن خراب ہوتا رہتا ہے۔ جیسے میں نے دیکھے آج سے 10 سال پہلے کچھ اور حالت تھی، آج سے کچھ اور تھا، آگے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، فائنلی میسج کیا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی لوگوں، یہاں کے لوگوں کے لیے، یہاں لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے آپ لیے؟ انسان سے کام کیجیے، ایمانداری سے کام کیجیے، انسان کو انسان سمجھ لیجیے، کسی کو دھوکہ مت دیجیے، کسی کو آپ کوئی ظلم مت کیجیے، یہ میری رائے ہے۔ یہی دین بھی ہے، یہی ایمان بھی ہے، یہی مذہب بھی ہے، اور یہی انسانیت بھی ہے۔ چلیے ڈاکٹر صاحب، آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، تو تھوڑا سا ٹائم آپ نے ہم کو دیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، مجھے بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات پر۔ مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہم نے باتیں کی لوگ یہ سمجھیں گے اور اس کا جائزہ لیں گے۔ ڈاکٹر محمد M.R. صوفی صاحب ہے، یہ سوپور کی شان ہے، یہاں کے سرکردہ معالج ہے، سینئر ریزیڈنٹ ہے یہاں کے، سینئر ڈاکٹر ہے یہاں کے، اور سب کچھ اپنی انہوں نے نزدیک سے دیکھا ہے اور سب کچھ مشاہدہ انہوں نے کیا ہے۔ ان کی ایک بات کافی گہری ہے، کافی گہرائی ہے اس میں، اور کافی وزن بھی ہے اس میں۔ تو انشاءاللہ پوچھنا تو بہت کچھ تھا، مگر پوچھنا تو باقی ہے ابھی۔ انشاءاللہ پھر اگلی ملاقاتوں میں آپ سے اور جانکاری لیں گے سر۔ شکریہ سر، السلام علیکم۔